الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهر رمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ اسلام کی بنیاد کی پہچان سکھاؤ دنیا کی انہیں تعلیم دو لیکن سب سے پہلے ہے کہ اسے قرآن سکھاؤ تاکہ نہ کوئی اس کے بھٹکا سکے دین اسلام سے تاکہ اسے کوئی بھٹکا نہ سکے دین اسلام سے اسے قرآن پر رٹنے والوں بناؤ معزز سامعین کرام ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں آج میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے علماء کے درمیان میں ہوں اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کے گاؤں کا ایک فرزند ہے ایک بیٹا ہے جو آپ کے سامنے کچھ درد دل کو اظہار کرنا چاہتا ہوں آپ کی ساری باتیں ساری تقریریں اپنے علماء کرام سے سن چکے ہیں اب سننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا میں صرف چند باتیں کہہ کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبینا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا نبینا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے لیے سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ان میں سے ایک بڑا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اسے ابلیس قرار دے دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آدم مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی کے سامنے میں نہیں جھک سکتا ہوں فرشتے آگ سے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حکم کون دے رہا ہے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کوئی خالق کہہ رہا ہے یا کوئی مخلوق کہہ رہا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نبینا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اسے کہا تھا کہ آدم کو میں نے علم سے نوازا تھا اور اے فرشتوں تم میرے ایک مخلوق ہے جس کا نام میں آدم رکھا ہوں ان کے پاس علم ہے اور ان کے پاس علم ہے تو میرے مخلوق کے ساتھ میرے مخلوق کے سامنے تمہیں جڑنا ہوگا آج کا یہ قریب دارالعلوم عثمانیہ یہ بھی ایک علم کا پیکر ہے آج دارالعلوم عثمانیہ کے لیے ہم تمام کو یہ دعا کریں اور ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس جگہ سے بڑے حفاظ قرآن عالم دین کو اللہ رب العزت جنم دے آمین کہے میرے دوستو سرزمین کے اندر وہ کون سی برائیاں نہیں تھی کہ جو وہاں موجود نہیں تھا وہاں زنا
چلا جاتا تھا. اگر کوئی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں ہوتی تھی اسے باندھی بنا کر اسے مزہ لیا جاتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام اور اس سرزمین عرب میں سب سے پہلے اگر کوئی لفظ کوئی قرآن کی آیت کو نازل فرمایا وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حالانکہ ہونا یہ تھا کہ عرب کے اندر زنا ہو رہا ہے, شراب لوگ پی رہے ہیں, وہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن نہیں, دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا گیا, جہاد کا کام شروع نہیں کیا, اخلاق کا کام شروع نہیں کیا گیا, بلکہ وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی پیغام ہوتا ہے, پڑھو پڑھ اپنے رب کے نام سے کس نے تجھے پیدا کیا. آج مسلمان پریشان حال اس لیے ہے ان کے پاس علم نہیں, صحیح علم نہیں. آج مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری ماں ہے, اس کے ساتھ میں کیا اخلاق پیش کروں, یہ ہمارے باپ ہے ان کی عزت میں کیسے کروں, یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ برتاؤ میں کیسے کروں, یہ ہماری بہنیں ہیں ان کا دل کو میں کیسے دوں, یہ ہماری پھوپھیاں ہیں یہ ہم کے ساتھ ہم رحمت کرم کیسے کریں. یہی وجہ ہے کہ آج علم نہیں ہے, مسلمان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے وقت کو یوں گوار رہے ہیں. اے مسلمانوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تسلط پوری دنیا کے اندر ہو تو تم اپنے چھوٹے بچوں کو علم سکھاؤ, قرآن کا تعلیم دو. ایک وقت کھاؤ, ایک وقت کھاؤ, ایک وقت کھاؤ, بھوکے رہو, لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو تعلیم دو. اپنے بچوں کو تعلیم دو. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں, دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. کوئی باپ اگر اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بنا کے دیتا ہے, کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے بہت سارے زمین خرید کر دیتا ہے, وہ باپ اس بچے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اگر علم نہیں دیتا تو باپ اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اس لیے اے میرے مسلمان باپ, اے میرے بھائیوں, آپ اپنے بچوں کو علم دو, علم دو, علم دو. عبدالکلام کو آپ حضرات جانتے ہیں, جو ہندوستان کے راشٹرپتی معلوم ہے اس نے کتنے بڑے مقام میں کیسے پہنچے. وہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھے, ان کا کوئی مقام نہیں تھا. وہ اپنی بہن سے یہ جا کر کہتا ہے کہ میری بہنا, اے میری بہن, میں پڑھنا چاہتا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ پڑھنے کا انتظام کریں. وہ اے پی جے عبدالکلام کو اس کی بہن کہتی ہے کہ بھائی میرا حال بھی وہی ہے, میں بھی تو غریب ہوں. یہ ہے کہ میرے پاس ایک چاندی کا کنگن یا سونے کا کنگن جو بھی ہو, ایک ہاتھ میں میرا اپنا کنگن ہے, تم لے کے جاؤ اور اسے بیچ کر اپنی پڑھائی میں جو خرچ کرو. لیکن آج دنیا جو اے پی جے عبدالکلام کے نام سے جانتے ہیں, وہ بہن کی قربانی ہے. بہن نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اس کنگن کو بیچ کر کے تم کاپی قلم خریدنا. اس کی بہن نے یہ بات نہیں بولی, بلکہ کیا بولی کہ میرے بھائی یہ کنگن لو, اسے بیچ کر تم کوئی کاروبار کرو. کاروبار کیا تھا؟ اخبار لینا اور اخبار کو بیچنا. تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب نے اخبار خریدا اور اخبار کو صبح سے شام تک بیچا کرتے تھے. جب پڑھائی کا وقت مکمل کر لیتے تھے تو اخبار کو کھڑے ہو کر کہیں راستے میں, کہیں چوراہے میں اخبار دیا کرتے تھے اور بیچتے تھے. اور یوں ہی محنت کرتے کرتے وہ بڑے انسان بن گئے جس کو آج دنیا یاد کرتی مرنے کے بعد. اس لیے انسان سے یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی غریب نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں زمینیں ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے ہیں, لیکن
لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو آپ انسان کی شکل میں ایک جانور تو میں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، ایک وقت کھائیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے. یہ بڑے لوگوں کا الفاظ ہے اور میں نبی کا فرمان ہے. میرے بھائیوں، آج جو ہم بیٹھے ہیں اس رات میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات شب برات ہے. شب لفظ فارسی کا ہے اور برات جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. شب کے معنی رات اور برات کے معنی گناہ کو دھلنا. یہ رات جو ہے گناہ دھلنے والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اس سال پیدا ہوں گے، جو بچے پیدا ہوں گے، ان سب کا نام اللہ رب العزت اس سال لکھ دیں گے کہ آئندہ سال کون بچہ پیدا ہوگا اور کون آدمی مرے گا، کون آدمی جیے گا اور کس کے نامہ اعمال میں کتنا گناہ ہے، وہ ساری چیزوں کو لکھ دیتا ہے. لیکن اس رات میں 7 انسان ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں کرے گا. پہلا نمبر ہے شرک. شرک سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ شرک کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو شریک کرنا، اللہ کی طرح کسی کو ماننا. یہ دیہات کا ایریا ہے، میں سمجھاتا ہوں آسانی کے ساتھ. شرک کہتے ہیں اس گناہ کو، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محرم میں ڈھول نشان لوگ اٹھاتے ہیں جاہل لوگ. جو یہ شیعوں کا عمل ہے، یہ ایمان والے کا عمل نہیں ہے. اس میں قبر بھی بنایا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح امام حسن کا بھی قبر بنایا جاتا ہے. اس میں جو عورتیں جاتی ہیں اور وہ جا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہا. سمجھ لیں میری بات. کچھ عورتیں جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں جاتی ہیں اور قبر میں جا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہا، اے امام حسین مجھے اولاد دے دی. قبر میں جا کر. یا مزار ہے، مزار میں جا کے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اولاد دے دیے پیر بابا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس رات میں سب سے پہلے نمبر پہ کوئی گناہ ذکر کیا، وہ شرک ہے. فرمایا کہ کوئی انسان اگر اللہ رب العزت فرما رہے کوئی انسان اگر مجھے چھوڑ کر شرک کرتا ہے تو میں اس کے گناہ کو بھی اس رات میں نہیں معاف کروں گا. اس لیے کوئی انسان نے مجھے چھوڑ کر کسی غیروں کو خدا مانا اور کسی غیروں کو میرے برابر میں کھڑا کر دیا، اس لیے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اور دوسرے نمبر فرمایا رشتہ توڑنے والا. رشتہ جانتے ہیں؟ رشتہ کہتا ہے کسی کے گھر پر کوئی کنواری بچی ہے اور ان کے یہاں کوئی شادی کے تعلق سے کوئی مہمان آ گیا. ان چیزوں میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں. تو زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، اس لیے عورتیں کان کھول کے سنیں. مرد ابھی حضرات ہیں اس میں شامل. کوئی بچی ہے، ان کا رشتہ آیا شادی کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے اس کو پسند کر لیتے ہیں کہ اس بچی سے ہمیں شادی کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو الگ سے طرح جا کر کے لڑکے والے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جس کو آپ دیکھ کے جا رہے ہیں وہ لڑکی بدچلن ہے، بدکردار ہے، ان کا امی ایسی ہے، ان کا ابا ایسا ہے. یعنی ادھر ادھر کی بات کر کے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں. پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو رشتہ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارے کسی ایک تعلقات کے آدمی ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے زیادہ جو ہے جہیز دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ رشتہ تعلق توڑنے والا، رشتہ کاٹنے والا. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں رشتہ توڑنے والے کو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے. تیسرے نمبر فرمایا زنا کرنے والا، یعنی وہ آدمی جو زنا کرتا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے
اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور سے زنا کرواتی ہے، غلط کام کرواتی ہے، اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر وہ اور کتنی بھی چلائے مسلح میں بیٹھ کر کے اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کیا؟ حق تلفی کیا۔ آگے فرمایا چوتھے نمبر پر کینہ کرنے والا، کینہ رکھنے والا، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، چچی ہے، چچیرا بھائی ہے، کسی بات میں کوئی بات ہو گیا اور پھر ان سے کینہ رکھنا، موقع تلاش کرنا کہ موقع ہے ان سے بدلا لو۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے انسان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا جو کینہ رکھتا تھا اپنے سینے میں مومن ہونے کے باوجود۔ اس لیے میرے دوستوں کینہ سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس سے دور رہنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اولاد، یعنی فرمایا وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کتنی بھی دعائیں کر لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اگر اس کی ماں ان سے ناراض ہے، اگر ان کا باپ ان سے ناراض ہے تو اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ آج کے نوجوان اس چیز میں زیادہ ملوث ہے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے تو فوراً ماں باپ پر اپنا حکومت جمانا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اولاد تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو اتنا کما کر دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو اتنا کما کر دیتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھیں، ماں وہ چیز ہے، ماں وہ شے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لڑکو اگر تم باپ کی مشقت کا ایک قدر پیشانی جو سینے میں جو پیشانی جو اس کے ماتھے پر آتا ہے ان کو بھی اگر تم پوری زندگی کما کر کھلا دو گے تو پیشانی سے جو پسینہ آتا ہے تو اس کا بھی حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اے نوجوان اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ماں کو میں پیسے کما کر دیتا ہوں، یاد رکھو تم 7 جنم بھی لے لو اور ماں کو پیسے کما کر دے دو، ماں کے ایک قطرے کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ ماں بوڑھے ہوا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھے باپ ہے، اور بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر ہم اچھے سے اچھے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے دورے دوسرے رشتے دار اچھے سے مزہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہے وہ ٹک ٹک کر دیتے ہیں۔ اور آج کل کی بہو ان کی تو مزاج ہی کچھ اور ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو بہو اپنی ساس کی عزت نہیں کرتی ان کا بھی بیٹا جب وہ شادی کروا کر اپنے گھر لائے گی ان کی بہو بھی ان کی عزت نہیں کرے گی، اس سے زیادہ آج ہم بڑے سے بڑے علماء سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ آج ہم بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور بڑے بڑے علماء سے ہم سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کی جوتیوں کو سیدھے کرتے ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ میرے دوستو اللہ کے حبیب سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، جاؤ اپنے گھروں میں اپنی ماں کو پیر دباؤ، جاؤ اپنے گھروں کے اندر اپنے باپ کی خدمت کرو۔ خدا کی قسم اگر کوئی اولاد اپنی ماں کا پیر دبا دیتا ہے، خدا کی قسم کوئی اولاد اپنے باپ کی خدمت کر لیتا ہے، اس وقت جو بھی وہ دعائیں کرے گا اللہ رب العزت خود اپنے ذات قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو اس رات میں اللہ رب العزت نافرمان اولاد کی مغفرت نہیں فرمائی۔ ماں باپ کے بارے میں اسلام مذہب نہیں،
हिंदू मजहब के बारे में भी लिखा है, तौरात में भी लिखा है, इंजील में भी लिखा है, ज़बूर में भी लिखा है। सारी किताबों को खंगाल के देख लो, माँ बाप के फजाइल सबसे पहले। जहां कुरान में अकीमुस्सलात का जिक्र हुआ है, वही गाहे लगाए माँ बाप का भी जिक्र हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, अगर उनसे उनका माँ बाप नाराज है, कोई गारंटी नहीं कि वो जन्नत में चले जाए। और फरमाया कि औलाद इन चीजों पर गौर फिक्र करें। अगर इन चीजों पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, उनके आने वाला नस्ल भी इससे ज्यादा खराब होगा। अल्लाह हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद फरमाया ये शब-ए बरात की जो रात है, इस रात में आदमी क्या करे? फरमाया कि अपनी हैसियत के मुताबिक तिलावत करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तन्हे तन्हा पढ़े। ये जो है जिक्र इस रात में करनी चाहिए। और अगर कोई औरत या कोई मर्द रोजा रखना चाहे तो आज रात में वो क्या करे? सहरी खाए और कल रोजा रखे। लेकिन हमारी माँ बहनें रोजा रखने की बड़ी जो है अहमियत, बड़ी जो है जरूरी समझती है कि रोजा रखा जाए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज नहीं पढ़ती। याद रखिए, नफली रोजा यानी रमजान के अलावा जो भी रोजा आप रख रहे हैं वो नफली रोजा है। जो भी औरत रोजा रखेगी रमजान के अलावा वो नफली रोजा है, तो पहले अपने शोहर से इजाजत देगी तब जाके रोजा रखेगी। अगर शोहर इजाजत दे दिया तो ठीक है, तुम रोजा रखो तो अच्छी बात है। और अगर शोहर ये इजाजत न दे कि तुम रोजा मत रखो, तो उस औरत को लाजिम जरूरी है कि वो रोजा ना रखे। जो औरत शोहर की बात मानकर रोजा नहीं रखेगी, उनको रोजा रखने वाली औरत की तरह सवाब मिलेगा। और जो औरत रोजा रखेगी शोहर की इजाजत के बगैर, पूरी दिन वो जो गुनाह के अंदर मुलविस है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि औरतों, अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदा करने के लिए तो औरतों से कहता है कि वो अपने शोहर की सजदा करे, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए कि सजदा का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए खास किया है, गैरों के लिए खास नहीं किया है। इसी तरह मुहर्रम में रोजा रखती औरत लोग शोहर से नहीं पूछती, अपने मन से रख लेती। मुहर्रम में 2 रोजा रखना क्या है? मुस्तहब है। एक 10 को रखे या 11 को, या एक 9 को रखे या 11 को रखे, ये तरतीब से रखे। इसी तरह जिलहिज्जा की जो रोजे हैं, एक रोजा है 9 जिलहिज्जा को औरत रखे। बात औरतें तो रोजा जो है रखती है कि जरूरी है, उसका एहतमाम करो, उसका एहतमाम करो। लेकिन हमारी माँ बहनें रोजा तो एहतमाम के साथ रखती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती है। अगर नमाज आप नहीं पढ़ेंगी तो रोजा रखेगी, तो रोजा के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पूछेगा कि औरतों तुमने रोजा तो रखी लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इससे नमाज हर औरत पढ़े। अगर कोई औरत ये चाहती है कि मेरा बच्चा नेक हो, परहेजगार हो और हमारे घरों के अंदर बरकत हो, तो वो औरत नमाज की पाबंदी करे। अगर औरत नमाज की पाबंदी नहीं करेगी तो फिर उनके लिए बड़ा वबाल का जरिया होगा। इसलिए अल्लाह के हबीब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज ही सब कुछ है। अगर जिस घर में नमाज नहीं है वो घर पे कब्रिस्तान के मुशाबे है। तो हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। और मेरे दोस्तों, हमारे गांव के अंदर एक रस्म है जिसको हम बर्थडे कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बर्थडे कहते हैं। आजकल मैं ये देखता हूँ इस चीज को बहुत ही जोरों शोर के साथ हर घरों के अंदर मनाया जाता है। ये बर्थडे जो है ये किसका दिन है?
یہ انگریزوں کا دین ہے۔ فرمایا جس بچے کا برتھ ڈے منایا جائے گا وہ بچے کا مزاج بھی انگریز کا ہوگا، اور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو آپ کہہ کر نہیں پکارے گا، تو اور تو کہہ کے پکارے گا۔ اور یہ برتھ ڈے منانا بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس رسم کو تیزی سے ختم کر۔ اسی طرح ایک ہوا یہ چلیے کرکٹ، ہمارے نوجوان لڑکے کرکٹ کے میدان میں جاتے ہیں، ایک سے ایک نشہ استعمال کرتا ہے، کوئی سلیسن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو پی کر کے پورے رات مست رہتا ہے۔ یاد رکھیے کرکٹ کھیلنا پیسہ دے کر یہ جوا ہے، اور جوا اسلام کے اندر حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جوا کھیلنے والوں کو اور سود کھانے والوں کو فرمائے گا، بلائے گا کہ یہاں آؤ اے جوا کھیلنے والوں، اے سودی کاروبار کرنے والوں، کیا تم نے دنیا کے اندر اتنا بڑا جرم کیا تھا؟ اس لیے کرکٹ اگر آپ کھیلتے ہیں منورنجن کے لیے کھیلیے، جو نماز کا وقت ہے اس کا خیال رکھیں، اور بغیر پیسے کا کھیلیں۔ اور فرمایا ساتویں نمبر فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، قاتل کے معنی قتل کرنے والا۔ اب قتل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کسی آدمی کو پکڑ لیا اور اس کے گلے میں جو ہے چھری ڈال دیا۔ قاتل کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر اعتبار سے پریشان کرتا ہو۔ قاتل تو وہ اثر ہے ہی، اس کے ذمے میں یہ بھی ہے کہ آدمی کو ہر اعتبار سے پریشان کرتا ہے۔ کوئی اچھا کام کر رہا اس پہ ٹانگ لگانا، کسی کا گھر ہے اس پہ ٹانگ لگانا، کسی کی جو بچی ہے اس پہ ٹانگ لگانا، یعنی وہ انسان کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پھانسی دے کے مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت فرمایا کہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ وہ انسان جو قتل کرتا ہے یا وہ انسان جو پھانسی دے کے مرتا ہے اس انسان کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور نہ اس رات میں اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔